بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویور، جیسا کہ میں گہے بگہے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں کہ جو بھی پروسیجر ہو رہا ہے ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے، کیونکہ ایم ڈی کیٹ 2025 اور ایڈمیشن جو سیشن ہے 2025-26 یہ ایک کرائسس کی شکل اختیار کر گیا ہے. اور کیونکہ ڈیٹ جو ایڈمیشن ڈیٹ تھی اسپیشلی یو ایچ ایس کے اندر وہ ایکسٹینڈ بھی ہوئی، اور 30 نومبر جو ہے نا اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. 30 نومبر تک اس کے اندر جو پروسیڈنگز ہوئیں، پہلے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن فائل ہوئی، پھر ایک پٹیشن جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر فائل ہوئی. اس نوعیت کی پچھلی ویڈیو میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اور پٹیشن جو ہے نا وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر آج 28 نومبر کو دائر ہونے جا رہی ہے. تو وہ ہماری خبر جو تھی وہ بالکل درست تھی، اور آج ایک پٹیشن فائل ہوئی ہے اسٹوڈنٹس کی جانب سے کی ریکٹیفیکیشن کے حوالے سے. پریویس جتنی بھی پٹیشن 3 دائر ہوئی تھیں وہ ایکویلنس فارمولا، ریلیٹو مارکنگ اور ایم ڈی کیٹ کا جو ایڈمیشن پروسیس تھا اس کو روکنے کے حوالے سے تھی کہ اس کو سٹے دیا جائے، لیکن وہ ابھی تک اس کا سٹے تو نہ مل سکا. پھر جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے ایک اور آواز اٹھائی کی ریکٹیفیکیشن کے حوالے سے، کہ جو گریس مارکس مل رہے ہیں یا کی ریکٹ کے اندر پرابلم تھی یو ایچ ایس کے ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے، اس کے حوالے سے انہوں نے مختلف فورمز پہ آواز اٹھائی. لیکن بالآخر انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر آج جو ہے نا ایک پٹیشن فائل کی، اور انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ اس پٹیشن کے اوپر آج ہی سماعت ہو جائے. اور جو پارٹیز ہیں جس میں 3 پارٹیز بنائی گئی تھی، ایک پی ایم ڈی سی کو پارٹی بنایا گیا تھا، دوسرا یو ایچ ایس کو پارٹی بنایا گیا تھا، اور تیسرا جو ہے نا اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو جو ہے نا اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کو پارٹی بنایا گیا تھا. ان کی کوشش تھی کہ آج کم از کم کیس ہیئرنگ کے لیے لگے اور اس کے اوپر کچھ سماعت ہو، اور ایٹ لیسٹ پارٹیز کو جو ہے نا نوٹس سرو ہو جانے چاہیے. لیکن ابھی تک کیس کی سماعت نہیں ہوئی. کیس کی سماعت جو ہے نا یہ منڈے کو ہوگی. جیسا کہ آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ ہم بار بار بتا چکے ہوئے ہیں کہ جو انٹرا کورٹ اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دائر ہوئی تھی، جس میں 2 جج صاحبان جو ہے نا نامینیٹ ہوئے تھے، جسٹس سومرو صاحب اور آصف صاحب، انہوں نے جو انہوں کی جو ہیئرنگ ہے وہ بھی منڈے کو ہے. اب یہ کی ریکٹیفیکیشن کا کیس اور اسلام آباد انٹر کورٹ اپیل کا کیس دونوں جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر بالترتیب جو ہے نا منڈے کو سنے جائیں گے، ایک کی ریکٹیفیکیشن کے حوالے سے، اور دوسرا جو ہے نا وہ ایکویلنس مارکنگ، ریلیٹو مارکنگ یا ایکویلنس فارمولا کے حوالے سے ہے. اب جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ ہوگی منڈے تک ہم انشاءاللہ آپ کو ضرور اپڈیٹ کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ 30 تک جو ہے نا وہ ایڈمیشن پروسیس کلوز ہو جائے گا. منڈے جو ہے نا یہ 1 دسمبر کو بن رہی ہے. 30 تک جو ہی ایڈمیشن پروسیس کلوز ہوگا، نیکسٹ جو ہے نا اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہونے کے کسی قسم کے چانسز نہیں ہیں. تاہم ایک اور میٹر یہاں پہ ضمنی جو میٹر ایڈ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو فریشر تھے اور ریپیٹر دونوں جو ہے نا یہ جو پٹیشنز ہیں یہ سارے فریشر کی جانب سے تھیں. اس پہ فریشر جو ریپیٹرز تھے ان کو کافی وہ نالاں بھی تھے اور وہ پارٹی بھی بنے، اور انہوں نے اس چیز کی مخالفت کی، چاہے وہ ریلیٹو مارکنگ ہو یا ایکویلنس فارمولا ہو. تاہم ایک اور پوائنٹ ہے جس کے اوپر فریشر اور ریپیٹر دونوں جو ہے نا وہ متحد ہیں. وہ پوائنٹ ہے کہ جو آلریڈی انرولڈ اسٹوڈنٹس ہیں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے اندر، ان کو اس سال 2025 اور 26 کے اندر جو ہے نا دوبارہ سے انرول نہ ہونے دیا جائے. اس کے لیے انہوں نے بار بار آواز اٹھائی. اس کے ریسنٹلی انہوں نے ایک پلان بنایا، اس پلان کے تحت یو ایچ ایس کو اور پی ایم ڈی سی کو کچھ میلز کی گئیں، ایک جنرل قسم کی میل بنائی گئی. وہ میل کی گئی کہ جو آلریڈی انرولڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ایڈمیشن کو جو ہے نا وہ روکا جائے تاکہ سیٹس کچھ بچ سکیں. لیکن اس ایکٹیویٹی کا بھی، اس ایکسرسائز کا بھی کسی قسم کا کوئی فروٹفل رزلٹ نہیں ملا. یو ایچ ایس سے جب آج موقف لیا گیا، یو ایچ ایس کو کچھ اسٹوڈنٹ نے میلز کی تو وہاں یا کچھ کالیں بھی کی تو وہاں ان کو یہ ریسپانس ملا. انہوں نے کہا کہ جو آلریڈی انرولڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایز اٹ از اسٹل جو پالیسی چل رہی ہے اس کے مطابق وہ اپلائی کر سکتے ہیں، چاہے وہ 2024 کا ایم ڈی کیٹ یوز کریں، 2023 کا ایم ڈی کیٹ یوز کریں، یا ایون کہ 2025 کا ایم ڈی کیٹ وہ یوز کر سکتے ہیں. 3 سالہ ویلیڈیٹی کے تحت وہ جو آلریڈی انرولڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی پالیسی ایز اٹ از برقرار ہے. اس پوری جو
ایکسرسائز ہوئی ہے، جتنی بھی ایفرٹس ہوئی ہیں، قائمہ کمیٹی کی میٹنگز ہوئی، پی ایم ڈی سی کی میٹنگ ہوئی، کچھ نے فریشر کے پوائنٹ آف ویو کو اٹھایا، کسی نے ریپیٹر کے پوائنٹ آف ویو کو اٹھایا، پی ایم ڈی سی نے جو ہے نا یہ ویلڈ جو آلریڈی انرول اسٹوڈنٹس ہیں اس کے پوائنٹ کو اٹھایا. ان تمام کوششوں اور کاوشوں کا جو رزلٹ ہے وہ ابھی تک زیرو ہے. کل کو کیا ہوتا ہے، اگلے لمحے کیا ہوتا ہے، وہ بات کی بات ہے، لیکن ابھی تک ایز اٹ از جوں کہ جو چیزیں ہیں ویسی کی ویسی ہیں. آلریڈی جو انرول اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ویلیڈیٹی بھی 3 سال کی برقرار ہے. جس اسٹوڈنٹس کے 2024 میں زیادہ ہیں وہ اسی کی بیس پہ اپلائی کرے، جو 2025 کے زیادہ ہیں وہ اسی کی بیس کے اوپر اپلائی کرے. ایز اٹ از اس ساری ایکسرسائز کا ابھی تک کسی قسم کا کوئی فروٹفل اور معنی خیز جو ہے نا نتیجہ نہیں نکلا. چیزیں جو ہے نا وہیں کی وہیں اسٹل سٹینڈ ہیں. اب منڈے ایک ایسا دن ہے، سوموار کو، اگر سوموار کو کسی قسم کی لاہور ہائی کورٹ میں پیش رفت ہوتی ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیش رفت ہوتی ہے تو وہ ہم آپ کو ضرور اپڈیٹ کریں گے. لیکن جو کرنٹ پوزیشن ہے وہ ویسی کی ویسی ہے. جو اسٹوڈنٹس آپس میں ایک دوسرے کو کومنٹس کے اندر برا بھلا کہہ رہے تھے، وہ یہ جو نشتر کے تیر چلے ہیں دونوں جانب سے، وہ ابھی وہ ایسے جو ہے نا اضافی کے اندر جو ہے نا چلے ہیں. فروٹفل ریزلٹ کہیں سے بھی نہیں آیا. اینی ہاؤ جو بھی ریزلٹ آئے گا انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کر لیں گے. تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں. آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہماری دعا ہے کہ اس میں فریشر بھی اور ریپیٹر بھی میکسیمم لوگ جو ہے نا وہ ڈاکٹر بنے، ان کی خواہش پوری ہو. اور ایک اور پوائنٹ آیا تھا کہ سیٹس بڑھا دی جائیں، ایوننگ کلاسز لگائی جائیں. یہ خواہشیں تو ہو سکتی ہیں، ایز اٹ از اس کا کسی قسم کا فی الوقت جو ہے نا وہ حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.